السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں جناب صلاح الدین, سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر اور مایہ ناز وکیل ہیں, اور حسنات ملک صاحب اور ناصر اقبال صاحب. تو اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, جو 9ویں بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس جو ہے وہ چل رہی ہے. کل پہلا دن تھا. کل پہلے دن جو ہے وہ 2 تقاریر جو ہیں وہ بڑی توجہ کا مرکز بنی. ایک جسٹس عطر من اللہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ غاصبوں کے ساتھ سائیڈڈ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹاپک تھا اس کے لیے میں نے جب اپنے ساتھی ججز سے مشورہ کیا تو طے یہ پایا کہ گڈ بیڈ اینڈ اگلی, گڈ دی گڈ دی بیڈ اینڈ دی اگلی. فلم ہے انگریزی کی کلنٹ ایسٹوڈ. تو اس فلم کی بنیاد میں یہ بتا دیجئے گا آپ کس کی فلم ہے. تو کل کی تقریر سے عدلیہ کا گڈ لگی, بیڈ لگی یا اگلی لگی, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. اور دوسری جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی اسپیچ تھی. تو اس کے ساتھ ہی آج کے جو سیشن تھا اس میں صلاح الدین صاحب کی بھی اسپیچ تھی, اور ان کی اسپیچ کا محور و مرکز جو تھا وہ تو یہ تھا کہ وکلاء کا کردار, عدلیہ کی انصاف کی فراہمی میں وکلاء کا کردار. تو اس پہ ان کی بڑی دھواں تقریر تھی. یہ وکلاء کے کردار کے ساتھ ساتھ وکلاء کا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں کردار کے اوپر بھی چلے گئے. تو ناصر صاحب, ان سے آج ہم نے سوال کرنے ہیں اور آپ اپنا کنٹریبیوٹ ضرور کیجئے گا. تو صلاح الدین صاحب, آپ کی جو تقریر تھی اس میں کیا بنیادی چیز آپ کو محسوس ہوئی؟ کیونکہ چیف جسٹس نے کل جو ہے وہ یہ ضرور کہا کہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیرو بھی ہیں. تو آپ ہیرو ہیں یا مخالف ہیں؟ سوری, میں صرف ایک ایڈ کرتا ہوں. آپ نے اپنی اسپیچ میں ایک ڈسٹریس ایکسپریس کی ہے, مطلب آپ نے ایک رنج کیا ہے کہ کا اظہار کیا, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ جس طرح ویئرڈ آف ہو گئی ہے, مطلب انہوں نے آئین کو ایروگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور آئینی جو ان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اس کو استعمال. اس کو ذرا تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا کہ آپ نے یہ کیا کہا, کیوں, کس بیک گراؤنڈ میں کیا؟ جس چیز پہ میں نے تشویش ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ کی حالیہ دنوں میں 2 فیصلے ہیں. ایک تو وہ عام لوگ پارٹی کا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف کیس تھا, اور دوسرا یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھی یہ ڈیفیکٹرز کے ووٹ گننے کے حوالے سے, 63 کے حوالے سے. جی بالکل. تو ان دونوں کیسز میں سپریم کورٹ نے ایسے الفاظ آئین میں پڑھے ہیں جن کا آئین میں کوئی وجود نہیں. یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ جو ایک ان الیکٹڈ باڈی ہے وہی اب آئین میں ایڈیشنز کرنا شروع کرے گی تو وہ پارلیمنٹ کا اختیار پھر چھیننا ہوا. اور اس میں جو مثال میں نے دی تھی ایک بڑی, شیکسپیئر نے بلکہ اس میں لکھا ہے اپنے ایک پلے میں, ہنری VI میں, وہ کہتے ہیں کہ لیٹس برن دی انٹائر ریکارڈ آف دا ریئم, واٹ ایور کمز فرام مائی ماؤتھ از دا پارلیمنٹ آف انگلینڈ. تو ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جو عدالت کے قلم سے یا منہ سے بات آ جائے وہی پھر پارلیمنٹ ہے, وہی پھر قانون ہے, وہی پھر آئین ہے. تو حسن صاحب تسی فون چھٹ دیو, مطلب کہ شخصیت آئی ہیں وہ اسپیچ میں پڑھ رہا تھا. اچھا جی. تو کیا آپ نے کیا پڑھا پھر اسپیچ میں؟ یہی جو انہوں نے بات کی کہ جو 2 جسٹس منیب اختر صاحب کے 2 ججمنٹ ہیں, اور ایک 63A کے حوالے سے جو ان کی انٹرپریٹیشن ان کی ہے کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور جو انہوں نے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز تھی اور جو ریپیل ہو گئی تھی کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ڈیفیکٹرز کا, انہوں نے یہ چیز جو ہے بغیر 2/3 امینڈمنٹ کے آئین امینڈ کیا, یا کہ ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن, میری سمجھ میں تو ہے نہیں. وہ علی ظفر صاحب نے ان کے دادا کا جو ہے نا وہ دکھ چھیڑ دیا تھا اصل میں, تو وہ اس کی وجہ سے شاید وہ کوئی گریوینس تھی کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا. ریزننگ کیوں نہیں آ رہی ذرا ناصر صاحب؟ ناصر صاحب وہ بتائیں گے کہ ریزننگ کیوں نہیں آ رہی آئین کے آرٹیکل 63A کی. مطلب یہ بھی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ پریزیڈنشیل ریفرنس کے اندر بھی شارٹ اوپینین ہے
اور پھر اس کے بعد ججمنٹ بھی شارٹ ہی ہے جس پہ ڈسینٹ پہلے اور جس پہ اختلافی نوٹ اور ان کی ریزننگ آ چکی ہیں، لیکن اس جو کہ میجورٹی کا فیصلہ ہے اس کی بنیاد پہ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے پھر بہت بڑا فیصلہ آ گیا. جی آپ کا ناصر صاحب سے ہم تو یہ بولتے ہیں جی دیکھیں جو کیونکہ اس میں آپ چودھری شجاعت حسین کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے نا. دیکھیں اب فیصلہ جلدی وہ تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا اس میں، تو یہ اب جج صاحبان کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے کب وہ فیصلہ شائع کریں. ویسے اس پہ کوئی قانون کچھ کہتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں کہ لوور کورٹ جو ہیں وہ 3 ماہ کے اندر مکمل کر کے اس کے اندر دینے کی پابند ہیں، ہائی کورٹس کے حوالے سے بھی کوئی پابندی ہے، سپریم کورٹ پہ کوئی پابندی نہیں کہ جب مرضی چاہے دیں فیصلہ. سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے کہ اگر فیصلہ محفوظ کر دیا جائے تو 90 دن کے اندر اندر پھر اگر فیصلہ نہ آئے تو پھر دوبارہ سنوائی ہوتی ہے. مگر یہاں فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا، یہاں تو ایک شارٹ آرڈر اناؤنس کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی ٹائم لیمٹ کوئی مقرر تو نہیں ہے کہ کتنے میں تفصیلی فیصلہ آئے. اچھا ایک اور بھی ہے، یہ جو 18,000 امپلائیز کا کیس تھا اس میں ریویو آیا، ریویو کو خارج کیا اور ایک اور اختیار 187 کے تحت ان کو بحال کر دیا، لیکن اس کا بھی ججمنٹ نہیں آیا. نہیں آگے آ گیا وہ؟ ڈیٹیل آگے. اچھا چلو میں نہیں دیکھ سکا اس کے اوپر. تو یہ کیا یہ کس قسم کی جورسڈکشنز استعمال ہوتی ہیں؟ کیا یہ بھی اعتراض آتا رہا نا اس پریزیڈنشیل ریفرنس کے اوپر کہ 186 اور 184(3) دونوں جورسڈکشن استعمال ہوئی. جی یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا 186 اور 184(3) کا ایشو. ایک یہ بنتا ہے کیونکہ 184(3) میں اگر فیصلہ ہو تو اس کی وہ ایک پھر ڈائریکشنز اس میں دی جا سکتی ہیں، جبکہ 186 میں جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک اوپینین ہوتا ہے جو صدر پاکستان کو دیا جاتا ہے. تو دونوں کی ڈفرینٹ اسکوپ ہیں. تو اس فیصلے میں چونکہ کچھ ایک کوئی پٹیشن بھی سامنے تھی عدالت کے، تو انہوں نے کہا یہ ہم نے 184(3) میں بھی ہے اور یہ 186 میں بھی ہے، مگر اس کا ایک پھر ریپرکشن یہ ہے کہ اس کی پھر ریویو بھی بن سکتی تھی. بہرحال میں نہیں شاید ایک ریویو اس میں سپریم کورٹ بار کی فائل ہوئی تھی. تو بہرحال اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی ریویو میں کیا ہوتا ہے. اچھا قیوم صاحب، اچھا ججز اپوائنٹمنٹ پہ نا، اس سے پہلے اسی پہ اس کے بعد ہم ججز پہ آ جائیں گے. میں چھوٹا سا پوائنٹ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا اور یہ بار کا بھی پوزیشن ہے جو آپ نے پٹیشن فائل کی اس پہ بھی آپ نے یہی کہا، مطلب بار آپ نے نہیں مطلب بار نے جو کی ہے سپریم کورٹ بار نے، کہ 63A میں ریڈ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کیا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن یہ ہے پریزیڈنشیل ریفرنس کے اوپر. تو اب سپریم کورٹ نے تو ایک ججمنٹ دے دی ہے، تو کیا یہ اب یہ بائنڈنگ اوپینین ہوگی یا اس کا کیا حل ہے، اور کیا اس کو پارلیمنٹ کو منن تسلیم کرنا پڑے گا؟ دیکھیں چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم فیصلہ جو ہے وہ 184 میں بھی سنا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا اس پہ پھر کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ سب پہ بائنڈنگ ہے. البتہ یہ کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ تو نیچرلی اب ریویو پٹیشن چلے گی، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور ریویو پٹیشن چلے گی. میں ذاتی طور پہ تو جو سپریم کورٹ بار کی پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں آئین میں کوئی بھی ریڈ ان یا نئے الفاظ سپلائی کرنا، میں اس پوزیشن سے اگری کرتا ہوں. اچھا سلاؤدین صاحب، ایک چھوٹا سا اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے آج کی اسپیچ میں کہا کہ جو بار ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنا وہ رول پلے نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اسٹرینتھننگ آف دی انسٹیٹیوشنز، ڈیموکریسی، پارلیمنٹ. لیکن آپ جب بھی یا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، اور لیکن آپ لوگ ہی وہ کنونشن بھی کرتے ہیں، اسٹرائک بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو آپ ایک طرف سے مطلب خود کہہ رہے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں. ہاں تو اس پہ جی دیکھیں میں نے کوشش کی تھی کہ ایک فیئر پکچر پریزنٹ کی جائے. میں سمجھتا ہوں بار کے کئی ڈفرینٹ رولز ہیں اور اسی پہ آج کی میری تقریر تھی.
ان میں سے ایک رول یہ ہے کہ آپ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، رول آف لاء کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کسی بھی ادارے کا کوئی ایسا عمل ہے جو وہ آئین کے خلاف ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے لیجسلیچر ہو، یا چاہے گورنمنٹ ہو، تو اس پر تنقید کرنا بھی ایک فرض ہے بار ایسوسیشن کا. میں سمجھتا ہوں جہاں تک یہ رول ہے وہ تو اوور آل نیچرلی غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر اوور آل بار کا رول جو ہے وہ سیٹسفیکٹری رہا ہے، بلکہ بہت اور اداروں سے بشمول عدلیہ سے اس میں زیادہ پازیٹیو رہا ہے. کیونکہ میں نے جو مثال دی، آپ اگر دیکھیں تو 1960s میں بھی جب مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ نے موومنٹ شروع کی تھی جنرل ایوب کے خلاف، تو اس وقت بھی کراچی بار نے جو ملک کی دیگر بار ایسوسیشنز تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے فوجی آمریت کے خلاف سٹرگل کی تھی. جنرل ضیاء کے وقت میں بھی ایسا ہوا اور جنرل مشرف کے وقت میں بھی ایسا ہوا. جبکہ اگر آپ اس کے برعکس اگر آپ کمپیئر کریں کہ جوڈیشری کا ہسٹوریکل جو رول رہا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے حوالے سے، تو وہ اتنا قابل مسرت نہیں ہے. تو یہ اس ایسپیکٹ میں تو میں سمجھتا ہوں باہر کا بڑا اور ابھی بھی آپ دیکھیں، جبکہ قیوم صاحب اور آپ سب لوگ وہاں مشرف کے موومنٹ ایل ایف او میں آپ دیکھیں، اس کے ابھی بھی چاہے میڈیا کی آزادیوں کی بات ہو، مسنگ پرسنز کی بات ہو، تو بار نے ہمیشہ سول لبرٹیز کو سپورٹ کیا ہے، بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا ہے. تو اس میں تو بار کا اچھا پازیٹیو رول رہا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جس میں بار کا اتنا افیکٹو میسر رول نہیں رہا، جس میں سمجھتا ہوں جو لیگل ریفارمز کے حوالے سے معاملات ہیں، جو جسٹس سسٹم کو زیادہ ایکسپیڈیشس کروانے کے معاملات ہیں، اس میں بار نے یا اپنی ریگولیشن اور ٹریننگ آف لائرز کے حوالے سے اس میں کچھ کوتاہیاں رہی ہیں، تو اس کا بھی میں نے ذکر کیا. ایک چیز جو ایڈ کی تھی کہ ریفارمز کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے اور بارز کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج کل دونوں پلیٹ فارمز پہ ایک بڑی ڈسکشن، ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ججز کی تقرری کے حوالے سے، کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، وہ طے ہونا چاہیے رولز میں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں جس طرح آج ایک بہت شاندار کانفرنس یہ منعقد کی گئی، تو اسی طرح اس ایشو پہ بھی ایک کانفرنس ہونی چاہیے بین الاقوامی، اور جو ہمارے ملک کے اندر جو ایکیڈیمکس ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، جج صاحبان ہیں، وہ سب اپنی رائے اور اپنی جو ڈفرینٹ پروپوزلز ہیں وہ اس میں شیئر کریں، اور 2-3 دن کے بعد اپنا یہ ساری پروپوزل جب سامنے آئیں تو پھر جوڈیشل کمیشن کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، وہ اس کو یوز کر کے پھر اپنے رولز بہتر طریقے میں بنا سکتی ہے. جی سعودین صاحب، جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں حالات کوئی ٹھیک نہیں ہیں. ابھی جو ڈسپوزل ریٹ بھی چیف جسٹس صاحب نے بتایا، وہ اور ہائی کورٹ میں بتایا کہ وہاں ڈسپوزل ریٹ اچھا ہوا ہے، پینڈنسی کم ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں بھی کم ہوئی. سندھ میں کیا وجہ ہے؟ کیوں وہاں ایک ایسی صورتحال ہے کہ انٹرنل رفٹ کی صورتحال بنی اور وہ ایک مایوسی، ریزنٹمنٹ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کو ایڈ کر لوں تھوڑا سا میں، وہاں پہ جو سینئر ججز ہیں جو اگنور ہوئے ہیں، وہاں پہ تو میں اب نام نہیں لوں گا، کہ اتنی عدم دلچسپی ہے کہ وہ لیٹ آتے ہیں. اب تو دیکھیں، کل ایک جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو تقریر تھی، اس میں یہ بات تو بڑی رپورٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں عدلیہ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں وغیرہ، انہوں نے گڈ بیڈ اینڈ اگلی کا ذکر چھیڑا. مگر جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، جس کی اتنی کوریج نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پولرائزیشن ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ادارہ ہے. اگر گورنمنٹ بھی پولرائزڈ ہو، ایک ون سائیڈڈ ہو یا بائسڈ ہو، تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. نیچرلی تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، مگر وہ بھی ایک بیسکلی پولیٹیکل ادارہ ہے. مگر عدلیہ میں اگر پولرائزیشن ہو
تو اس میں فوری طور پہ اس کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ اپلائی کرتا ہے چاہے عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو یا اپنا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو. اگر کسی قسم کی پولرائزیشن ہے، اگر کسی قسم کی رنجشیں ہیں، تو پھر کوئی بھی عدالت اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی جس طریقے سے کرنا چاہیے. تو ابھی مطلب میں ان بٹوین دا لائن جو آپ کا جواب سمجھاؤں کہ عدلیہ کے اندر پولرائزیشن ہے، تو اس پولرائزیشن کی وجہ کیا ہے؟ سینئر ججز کو اگنور کرنا ہے، مسلسل اگنور کرنا ہے، کیونکہ 3 4 5 پریویس اپوائنٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر جونیئر ججز ہی آئے ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی بھی ایک پٹیشن یہاں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے بھی کچھ اپوائنٹمنٹس کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا، سندھ ہائی کورٹ. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، وجوہات تو بہت سی ہیں، ان میں کچھ اپوائنٹمنٹس کی بھی وجہ ہے، کچھ ماضی کے بھی کئی ایشوز ہیں، مگر حل کی طرف بڑھنا چاہیے. اور جس طرح کہ آپ نے پوچھا، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمام جو یہ قانونی نظام ہے، تمام عدالتی جو نظام ہے، اس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو ان پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی عدالت میں بھی اور جو ان کی ماتحت عدالتیں ہیں اس میں ایک ایکا قائم کریں. اس کے لیے نیچرلی میں سمجھتا ہوں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. کئی باتیں ہوئی ہیں فل کورٹ میٹنگز کی، میں سمجھتا ہوں فل کورٹ میٹنگز آر آلویز ہیلپ فل. اسی طرح نیچے بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو ہائی کورٹس میں، اگر کسی ہائی کورٹس میں کچھ ایشوز ہیں تو وہ بھی بیٹھ کے پھر ریزالو ہونے چاہیے. اور اس میں پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ رول آبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان ہی لے سکتے ہیں. اچھا قیوم صاحب، آپ نے اپنی اسپیچ میں ایک لفظ بولا ہے کہ جوڈیشری کو کرٹیسزم از اے بریتھ آف فریش ایئر، اس کو برداشت کرنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جوڈیشری کیا خائف ہے کرٹیسزم سے؟ دیکھیں، میں نے اس میں بات کچھ اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ جوڈیشری کئی مرتبہ ڈفرینٹ کوارٹر سے اگر کرٹیسزم ہو تو جوڈیشری اس پہ کافی نالا ہو جاتی ہے، خفا ہو جاتی ہے. بارز کی طرف سے اگر کرٹیسزم آئے تو پھر بھی تھوڑا ان کا ٹالرنس لیول زیادہ ہوتا ہے. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور اس پہ تو اب بڑی پیپرز لکھے گئے ہیں اباؤٹ دا بلائنڈنس آف پاور. لیکن جب بھی آپ کسی پاورفل پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے گرد نواح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، اینڈ اٹ از ناٹ کسی انڈیویجول سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بٹ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی خوشامد کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کی تعریف ہوتی ہے وغیرہ. تو اکثر اس کی وجہ سے کچھ آپ کو جو چیزیں ہیں، حقائق جو ہیں، وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آتے. اس صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کانشیسلی سیک آؤٹ کریں کہ جہاں آپ کی کرٹیسزم ہو رہی ہو اس کو انکریج کریں تاکہ آپ کو صحیح حالات اور حقائق سے آپ واقف رہیں، اور اسی طریقے سے پھر آپ اپنی پالیسیز کو فریم کر سکتے ہیں اور امپروومنٹس لا سکتے ہیں. ناصر صاحب، آپ ایک تعارف تو ہم ان کا کرانا بھول گئے. وہ تعارف یہ ہے کہ 2007 میں جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی، اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس سبی الدین، وہ صلاح الدین صاحب کے والد بھی ہیں. تو وہ جب 2007 میں بات تجھے تو ہوتی ہوگی آپ کی ابا سے، تو کیا انہوں نے یہ ساری اس معاملے کے اوپر آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کی ہو جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہمارے؟ 2007 کی کوئی ایسا جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات رہی تھی وہ 12 مئی کے حوالے سے تھی. آئی تھنک 10 یا 11 مئی کی رات تھی، شاید رات 2-3 بجے تھے. تو عشرت العباد صاحب اس وقت گورنر تھے سندھ کے. انہوں نے والد صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سبی صاحب یہ بڑا اس میں مسئلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کسی طریقے سے یہ جو 12 مئی کو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں وہ آپ
پوسٹ پون کریں کیونکہ ورنہ بڑی اس میں 12 مئی جس دن 47 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 47 یا 54 کے قریب لوگ 12 مئی کا جو واقعہ 2007 یعنی 11 مئی رات کو آپ کہہ رہے ہیں 10 مئی کی رات تھی 10 مئی کی رات 2 تھی دن پہلے کی بات ہے. 2 دن پہلے کی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں خون ریزی کا مجھے بڑا خطرہ ہے اور کسی طریقے سے یہ پوسٹ پون کریں. تو والد صاحب نے پھر منیر ملک صاحب سے اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر تھے ان سے بھی بات کی تھی اور چودھری صاحب سے بھی بات کی تھی اور ایونچولی جو میسج کمیونیکیٹ کیا کہ اگر پھر طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آئی تھنک 144 بھی نافذ ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا یہ ہم پھر گراؤنڈ لے لیتے ہیں دونوں سائڈز لے لیتے ہیں کہ کیونکہ خدشہ ہے کہ کوئی انٹوورڈ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ نہ ہو جائے تو ہم نے بھی کال آف کر دی ہے اور MQM نے بھی اس وقت جو انہوں نے اپنا جلوس پلان کیا تھا وہ بھی کال آف کر رہے ہیں. اس چیز پہ بٹوین گورنر صاحب کی اور والد صاحب کی اتفاق ہو گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنی سائڈ سے بھی آپ کہہ دیجئے گا اور ہم بھی ریلیز کر دیں گے. پھر انہوں نے رات کو نیکسٹ نائٹ یہی اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس اینڈ ٹائمس کا نہیں آ رہا بٹ آئی ریممبر اٹ واز اباؤٹ کوئی 12 مئی سے آئی تھنک کوئی 15-20 گھنٹے پہلے کی بات ہے. انہوں نے اس وقت پھر کال کر کے کہا کہ سر نہیں آج عشرت العباد صاحب سے کہ سر میری آپ کو رات تو بات ہوئی تھی اور اگری ہو گیا تھا مگر اوپر سے حکم ہے کہ نہیں ہم MQM تو ہر صورت میں جلوس نکالے گی آپ لوگ نکالیں یا نہ نکالیں اپنا چیف جسٹس صاحب آئیں یا نہ آئیں. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی پھر میرے لیے بڑی مشکل سچویشن ہو جائے گی میں نے بھی یہی کمیونیکیٹ کیا ہے خیر میں کمیونیکیٹ آگے کر دیتا ہوں اور پھر ایونچولی یہی جب کمیونیکیٹ ہوا کہ MQM تو پھر بھی اپنا جلوس لے کے جائے گی تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب بھی آئیں گے اور پھر جب وہ آئے تو اس کے بعد نیچرلی جو 12 مئی کو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. آگے ناظم اس دن ہم بھی ساتھ تھے اور ہم جو ہے وہ 12 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے اندر ہم کنفائنڈ تھے اور باہر جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو اللہ ہی معاف کرے. تو اچھا اس کے بعد ابھی جو ہاں کیا قاضی صاحب کے ریفرنس کے بارے میں قاضی صاحب کے ریفرنس کے بارے میں کیا پوچھا یہ وکیل تھے ہاں تو کیسا ان کا ایکسپیرینس بینچ جو ہے وہ جس طریقے سے پروسیڈنگ چلیں اور اس سے کیا آپ نے لرن یعنی آپ کو کیا اس نے میسج کیا چھوڑا پوری پروسیڈنگ نے قاضی صاحب کی. اچھا کیا یہ ریفرنس کے دوران بھی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی. وہاں جو بھی آرگیو ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہوا تھا اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ الٹیمیٹلی ود دا فائنل رزلٹ. آپ کے بارے میں کمپلیمنٹ ضرور آیا تھا کہ آپ نے تیاری بہت اچھی کرائی تھی. نہیں اپنا میرا تو مارجنل. یہ کس نے میسج دیا تھا ناصر صاحب؟ نہیں مطلب جو بھی نہیں آپ بتائیں نا پوری بات کھولیں. میں بہرحال میرا تو مارجنل رول تھا. سارا کیس منیر ملک صاحب نے چلایا تھا ایز ہز اسسٹنٹ. آئی واز ایبل ٹو ہیلپ ویئر ایور آئی کوڈ. میسج کیا آپ پوری پروسیڈنگ سے سبق کیا ملا ہمیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان جو پروسیڈنگز کا ایک جو اس کا جو ریفرنس فائل کی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک جوڈیشل پرفارمنس پہ اور جوڈیشل ہارمنی پہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ آیا اور وہ ایفیکٹ بہت عرصہ چلا یا چل رہا ہے یا جو بھی ہے وچ از اے ویری انفارچونیٹ تھنگ فار دا جوڈیشری. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر جوڈیشل انسٹیٹیوشن میں اگر ہارمنی نہیں ہوگی اگر ایکا نہیں ہوگا تو جو ایکچولی عوام کے جو سائلین کے جو مسائل ہیں وہ پراپرلی حل نہیں ہو سکتے. اچھا ابھی جو ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جسٹس
ثاقب نثار صاحب کا دور بھی دیکھا, جسٹس عمرتاب بندیال صاحب کا بھی دیکھا, اس سے پہلے گلزار صاحب کا بھی دیکھا. گلزار صاحب کا ڈاکٹرن تو وہ بہت ہی تجاوزات ڈاکٹرن تھا. اور یہ مسنگ کیسز کا جو ڈاکٹرن ہے, یہ اس کے اوپر کیسے, اس کے لیے لائرز یا لا کمیونٹی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کیسز لگتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ کیسز, اور کل اس چیز پہ شاید کچھ بات بھی ہوئی تھی کہ الگوریدم ہوگا اور کیس فلو مینجمنٹ سسٹم ہوگا اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا کیسز کی فکسیشن اور یہ وہ. تو میں تو کمپیوٹر کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا ارجنٹ نوعیت کا کیس ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ بالکل اپنا جو ارجنٹ نوعیت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا لیٹ سے کیس ارجنٹ نہ بھی ہو تو ہر 2 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد کم سے کم کیس لگنا تو چاہیے. اور یہاں سالوں نہیں اور لگتے. اس میں ایک کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے. یہ کمپلیٹلی آربیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کیس جو ہے وہ ہر ہفتے لگتا ہے اور ایک کیس جو ہے وہ سالہ سال نہیں لگتا. تو وہ اس قسم کی جو آربیٹرینس ہے ان فکسیشن آف کیسز, وہ بالکل ختم ہونی چاہیے. اس میں اشد ریفارمز کی ضرورت ہے. چیف جسٹس کا اختیار ہے یہ تو. جی بالکل, نیچرلی انیشیٹ تو آبویسلی چیف جسٹس صاحب سے کے اختیار جو ڈسکریشنری اختیار ہیں, چاہے وہ بینچز کی کمپوزیشن, کیسز کی فکسیشن, ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, یعنی اگر چیف جسٹس منارٹی میں ہے وہ بینچ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ نہیں بلا رہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر چیف جسٹس کے خلاف کمپلین فائل ہوتی ہیں, جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا 5 کمپلین تھیں ایک چیف جسٹس کے خلاف, بڑی ان میں وزن بھی تھا, لیکن وہ فکس نہیں ہوئی کیونکہ چیف جسٹس نے ہی فکس کرنی ہوتی. تو یہ چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیشن, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا ضروری ہے عدلیہ میں؟ کوئی بھی چیف جسٹس, یہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف 5 کمپلین تھیں. تو جو چیف جسٹس کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں, ان کو ریگولیٹ ہونا سب سے جو اس وقت بڑا چیلنج, یہ نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ ان کو کیا جائے ریگولیٹ؟ جی, یہ تمام جو ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں ان کو سپریم کورٹ نے کئی اپنا اتنی بے شمار ججمنٹس ہیں, ہر سال ایسی کوئی 20, 25, 30 ججمنٹس آتی ہیں کہ حکومت کی طرف, حکومتی کسی بھی فنکشنری کی, اہلکار کی کوئی اگر ثوابدیدی اختیارات ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو چیک کریں, ان کو اسٹرکچر کریں, ان کو کنٹرول کریں, اس پہ رولز بنائیں تاکہ یہ کمپلیٹ ڈسکریشن نہ ہو. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اگر سپریم کورٹ اپنے اوپر بھی عائد کرے تو عوام کا, بار کا جو کانفیڈنس ہے عدالتوں پہ وہ انہانس ہو, چاہے بینچز کی فکسیشن کا معاملہ. لیکن آئین تو کہتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججوں کے ججمنٹ کے کو پابند نہیں ہیں. نہیں, آئین تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں کہتا. صاحب, کل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ بلوچستان میں کرونک پرابلم بن گیا مسنگ پرسنس کا. اب تو کل شاید یورپین یونین نے بھی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ کوئی لا بنائے انفورس ڈسپیرنسز کے اوپر. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے اگر اس طرح کی کوئی لا یا جو پریشر بڑھ رہا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, آپ لاز آپ بے شمار آپ بناتے رہیں, مگر ان لاز کو پھر انفورس کرنا اصل چیز ہے. آج بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو بندے کو آپ اٹھا لیں, اسے غائب کر دیں, تو وہ آج بھی ایک جرم ہے. پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کڈنیپنگ کا اوفینس ہے. کوئی بھی اگر اسٹیٹ کا ملازم جو ہے وہ کسی کو غائب کر دیتا ہے تو وہ ایک جرم کر رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو قوانین ہیں آپ ان کو انفورس نہیں کر پا رہے, اور جب تک جو ادارے جو اس کام میں ملوث ہیں آپ ان کو کسی قسم کے قانون اور کسی قسم کی اسکروٹنی کے تابع نہیں کریں گے. دیکھیں, دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, اس میں امریکہ وغیرہ, ان سب میں ایک قانون بنتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا. ان قوانین کے مطابق پھر کوئی ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اس ایجنسی سے باہر اسکروٹنی ہوتی ہے. امریکہ میں کانگریس کرتا ہے, کئی جگہوں میں حکومت کرتی ہے. اپنا کسی قسم کا آپ کے پاس جب آپ نے کسی کو, اور وہاں بھی بڑے سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں, ساری یہ کانفیڈینشیل ریکارڈز بھی لیے جاتے ہیں, وائر ٹیپنگ کی بھی پرمیشن لی جاتی ہے, لوگوں کو ڈیٹین بھی عرصے کے لیے کیا جاتا ہے, مگر ایک جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ اسکروٹنی
اسکروٹنی ہوتی ہے, ایک پارلیمنٹری اسکروٹنی ہوتی ہے. جب تک آپ ہمارے ایجنسیز کو آپ اس اسکروٹنی کا حصہ نہیں بنائیں گے, تب تک آپ قانون تو کتابوں پہ آپ جتنے اچھے بھی بناتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ناصر صاحب آج آپ کنکلوڈ کریں. آپ نہیں, آج آپ میں کنکلوڈ اتنا اچھا اینکر نہیں ہوں, آپ بہت اچھے اینکر ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. دیکھیں جی, اصلاح الدین صاحب کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے وکیل بھی ہیں, تو بڑی درمیانی سطح پہ رہ کے کھیلے ہیں. کیسے دن ہم جو ہے نا ان سے کوشش کریں گے کہ یہ کھل کے بولیں فیکٹس کے ساتھ. بہت ساری ان کے سینے میں راز بہت سارے دفن ہیں, لیکن اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو ساری چیزیں سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب بھی سول لبرٹیز کے حوالے سے معاملات آتے ہیں تو اس میں وکلا کا کردار ہمیشہ بہتر رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ فور فرنٹ کے اوپر رہا ہے. وہ مارشل لاز ہوں, وہ ایل ایف او ہو, وہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن ہو, تو اس میں لائرز کا کردار بہرحال رہا, اور اس کے اندر جو صفحے اول میں ہمیں وکیل نظر آتے ہیں اس میں صلاح الدین صاحب کا بھی نام ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد